السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شاہدین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کچھ عقیدے سے جڑا ہوا مسئلہ، اور وہ ہے تعویذ اور گنڈا اور غیب کے دعوے داروں کے پاس جانا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر طرح کے شرک کو حرام قرار دیا ہے، اور سارے نبیوں کو اللہ تعالی نے خالص توحید کی دعوت دینے کے لیے، کفر اور شرک سے روکنے کے لیے مبعوث فرمایا، اور عقیدہ توحید جس کو ہم اور آپ ایمان کہتے ہیں، اس کے اندر اگر کہیں بھی خلل آیا، کسی طرح کا شرک پایا گیا، تو ہماری زندگی کی ساری محنت اکارت اور بے سود ہو جائے گی۔ آج ہم اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں، اکثر لوگوں کے گلوں میں تعویذ اور گنڈا بندھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پوچھنے پر کہ بھائی آپ یہ چیز کیوں باندھی ہوئی ہو، تو پوچھنے پر بتلاتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے بیماری دور ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، مشکلات کا سمادھان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ جب قرآن کریم کی مختلف آیتیں کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بیماری کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دینے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ جسے چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس بیماری سے چاہے ملوث کر سکتا ہے، آزمائش میں ڈال سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو کسی کی کوئی بیماری قطعاً دور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آج زمانے جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ، گنڈا، کڑا اور چھلا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کام غیر مسلموں کا ہے، لیکن یا تو غیر مسلموں سے متاثر ہو کر، یا مسلمانوں میں سے کچھ فراڈ قسم کے لوگ دنیا داروں کے بہلاوے میں آ کر مختلف انداز کی تعویذیں، گنڈے، کڑے اور پلیتے وغیرہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ
تعویذ پہننے سے روکا ہے، بلکہ آتا ہے کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، اگر کوئی شخص تعویذ باندھے، گنڈا باندھے، کڑا اور چھلا باندھے کسی بیماری یا نظر بد سے بچنے کے لیے، یا کسی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے، یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تعویذ باندھے، گنڈا باندھے، کڑا اور چھلا باندھے، کالا کپڑا باندھے، کالا دھاگا باندھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس کی مراد پوری نہ فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی آرزو، اس کی چاہت اور اس کی مراد پوری نہ فرمائے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ان التمائم والطول والرقیہ شرک، تعویذ اور گنڈے پہننا، باندھنا نفع حاصل کرنے کی نیت سے یا کسی طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے تمیمہ، تعویذ اور گنڈا لٹکانا، چاہے وہ جس چیز کی بھی تعویذ ہو، چاہے وہ جس طرح کی بھی تعویذ ہو، چاہے وہ کسی کے ہاتھ کی بھی لکھی ہوئی تعویذ ہو، والطولا اور طولا باندھنا، طولا کہتے ہیں دو دلوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، والرقیہ غیر قرآنی آیات یا غیر ثابت شدہ دعائیں پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری وسائل کا چور دروازہ بند فرمایا ہے، جن وسائل کے چور دروازوں سے امت محمدیہ کے اندر شرک جیسا، تعویذ گنڈا جیسا خراب عمل آ سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں پر معوذتین پڑھا ہے، اور بیمار کے لیے ایسی دعائیں بھی ہیں کہ انہیں پڑھ کر پھونکا جا سکتا ہے، دم کیا جا سکتا ہے، لیکن تعویذ باندھنا، گنڈا باندھنا، کڑے اور چھلا پہننا، کالے دھاگے پہننا وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے قرآن کی آیت کی تعویذ کو بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ایک تو قرآن کی توہین ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ استہزاء اور مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے اندر جس طرح ہم اپنے آپ کو بالکل دین اسلام پر برقرار رکھیں اور اسی کے حساب سے ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں تاکہ ہم اہل ایمان بن سکیں، اور اہل ایمان ہی کے لیے جنت ہے۔ تعویذ، گنڈا، کڑا چھلا یہ سارے کے سارے حرام ہیں، ناجائز ہیں، عملوں کو رائگاں برباد کر دینے والے ہیں، اور جھاڑ پھونک کے نام پر، جھاڑ پھونک کے نام پر، آسیبی امراض کے دور کرنے کے نام پر، جن اور شیاطین کے بھگانے کے نام پر آج جو بہت سارے لوگ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں، جھاڑ پھونک کے اڈا کھولے ہوئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگا کر کے حلال رزق تلاشنا چاہیے، حرام رزق سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔
اور آج جو امت کے اندر یہ تعویذ گنڈے وغیرہ لٹکائے جا رہے ہیں یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے لٹکاتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ اس کے ذریعے شفا و تندرستی ملے گی تو یہ بڑا شرک ہے۔ یہی تعویذ اگر شفا دیتا ہے تو یہ بڑا شرک ہے، اور اگر ایسے کہ اس کے ذریعے شفا اللہ تعالیٰ دے گا تو یہ چھوٹا شرک ہے، کیونکہ حرام چیز سے علاج کرنا جائز نہیں۔ چھوٹی سی بیماری آ جائے، رات کو بچہ چونکنے لگے، کوئی گندے گندے خواب نظر آنے لگے، بس تعویذ، اور مولوی صاحب بھی تعویذ رکھنے میں بڑے آگے ہیں۔ حالانکہ ایسے حالات میں، ایسے نازک ترین موڑ پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کئی ساری دعائیں ثابت ہیں جسے مریض پر پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور رائج ہے، اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں۔ انسانی سماج کے اندر کچھ فرادی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو دجال کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ غیب کی چیزوں کی خبر دیتے ہیں، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے گھر میں چوری ہو جائے وہ نام نکالتے ہیں، کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں اپنے گھر کی بنیان لے آئیے، یہ لائیے، یہ لائیے، اپنے ابا کا نام بتائیے، اپنے امی کا نام بتائیے، وغیرہ وغیرہ، اور غیب کی خبر دینے کا دعویٰ کرتے، جس کو نجومی کہا جاتا ہے یا پنڈوا کہا جاتا ہے۔ اکثر یہ کام پنڈتوں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں ہوا کرتا تھا، غیب دانی کا کام، غیب کی خبر دینا، بھوشواری کرنا، نام نکالنا، جن کو کاہن کہا جاتا ہے یا رملی کہا جاتا ہے یا پنڈوا کہا جاتا ہے یا نجومی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہر طرح کے غیب کے علم کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی طرح کا کوئی غیب نہ کوئی نبی جانتا، نہ کوئی فرشتہ جانتا، نہ کوئی ولی جانتا، نہ کوئی دیندار جانتا، نہ کوئی فرادی اور مکار جانتا۔ ہر طرح کا غیب اللہ تعالیٰ، ہر طرح کا غیب۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی تو میں اور زیادہ اچھائیاں کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف و برائی نہ پہنچتی۔ کاہنوں کے پاس نام وغیرہ پوچھ کر اندیکھ بتانے والوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، نام نکالنے والوں کے پاس جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ کیونکہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ان الملائکۃ تنزل فی العنان وهو صاحب، فرشتے بدلیوں میں اترتے ہیں، فتذکر الامر قضی فی السماء فتذکر الامر، تو اس معاملے کا وہ آپس میں بات چیت کرتے فرشتے جو آسمان میں اترا ہے، اور یہ شیطان کان لگا کر کے آسمان تک کان کو، وحی کو یا فرشتوں کی آپسی گفتگو کو چورانے کی کوشش کرتا ہے، جلدی سن کر کے کاہنوں کو بتلا دیتا ہے، نجومیوں کو بتلا دیتا ہے، پنڈوا کو بتا دیتا ہے، اور پھر وہ ایک سچ بات میں 100 جھوٹ ملا کر کے بتاتے ہیں۔ چنانچہ 100 بات میں سے جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں جگہ ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو اس میں سے ایک بات صحیح ہو جاتی ہے اور لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، اگر کوئی غیب کی خبر دینے والے کے پاس ہے، بڑے غور سے سنیے گا، اگر کوئی غیب کی اندیک کی خبر دینے والے کے پاس آیا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اور پھر اس نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، مثال کے طور پر آپ گئے، آپ کا لڑکا بیمار ہوا، گئے، فراڈی نے کہا اس پر کسی نے کچھ کرا دیا،
आपने पूछा कौन करा दिया, बस इतना। आपके घर में चोरी हुई, कोई मुसीबत आई, किसी फराडी ने कहा या आपके दिल में शैतानी वसवसा आया कि ये फला ने करा दिया होगा, आप किसी मुल्ली मौलवा के पास गए, पंडवा गैब के खबर देने वाला, ये किसने कराया है, और उसने बतलाया फला फला ने किया, ये गैब की खबर है कि नहीं? हालांकि वो शैतान की मदद से, शैतान का बंदा बनकर, शैतानी आमाल करके, कुफ्र और शिर्क करके वो शैतान के फंदे में हो जाता है, तो शैतान के जरिए मदद लेकर के कुछ बातें बतला देता है, जिससे आप समझते हैं कि ये बिल्कुल पहुंचाया आदमी। अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया कि अगर कोई शख्स गैब की खबर देने वाले के पास आया और उसकी कही हुई बात की तस्दीक की, सच माना, तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी, 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की बहुत सारी रिवायतें साबित हैं। बल्कि एक रिवायत के अंदर है कि अगर कोई शख्स गैब की खबर देने वाले के पास फकत आया तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी, और उसकी कही हुई बात की अगर उसने पुष्टि और तस्दीक किया तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए इस्लाम का इनकार किया। ये दायरे इस्लाम से निकाल देने वाली चीज़ है जादू वगैरह। मेरे भाइयों साथियों, चुनाचे हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी गम आए, हम उसका पता लगाने के लिए किसी के पास कतअन नहीं जाएंगे। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों से मना फरमाया है। ये काहिनी करके, नजूमी और पंडा वाला अमल करके जो लोग कमाते हैं, उनकी कमाई को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से पता चलता हराम। न जादू सीखना, न जादूगर के पास जाना, न जादूगर के साथ मदद करना। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, तावीज़ से तौबा करो, शिर्क से तौबा करो और गंडों से बचो। ये काले धागे, काले पत्ते, ये लोहे, काले छल्ले पहनने से बचो। और कोई भी शख्स गैब जानने का दावा करे या अंधेर की खबर दे, गैब की खबर दे, तो जान जाओ ये दज्जाल है, ये मक्कार है। और अगर हम इसके पास गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम इस्लाम से भी निकल जाएंगे अपने अकीदे के हिसाब से, और 40 वक्त की नमाजें हमारे कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये मुख्तसर तौर पर अपनी अलालत के साथ जो मैंने तावीज़ और गंडे के बारे में बतलाया है, इस पर अमल कीजिए। कतअन जायज़ नहीं, हराम और नाजायज़ है, बड़ा गुनाह, शिर्क तक पहुँचाने वाला गुनाह। ये तावीज़ और गंडा, तावीज़ पहनना, तावीज़ लिखना, तावीज़ बांधना, गाड़ियों में लटकाना, दुकानों में लटकाना, जिस्मों में लटकाना, ये हराम और नाजायज़ है मेरे भाइयों साथी। लिहाजा आप पढ़िए, शेख सालेह अल फौज़ान की किताब है, अरबी में, उसे उर्दू में भी किया, किताबुत तौहीद। किताबुत तौहीद शेख सालेह, जो सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े, सुप्रीम उलमा कमेटी के अहम जुज़ और हिस्सा है मेरे भाई। उनकी किताब किताबुत तौहीद ये ज़रूर पढ़िए, ताकि इन सारे मसाइल में अपने अक़ीदे को जान सकें और इन तावीज़ और गंडा और खुराफाती चीज़ों में बच सकें। और आज तो बहुत बड़ा अलमिया हो गया है कि वो बस्तियाँ जहाँ खालिस तौहीद और किताब और सुन्नत के पैरोकार थे, जहाँ खालिस अहले तौहीद थे, खालिस किताब और सुन्नत के पैरोकार थे, आज बहुत सारे नौजवान लोग वाही तवाही की दलील है और वाही तवाही के फतवे लेकर के रुकिया सेंटर खोल बैठे हैं, झाड़ फूक का सेंटर खोल बैठे हैं, और उसी में अंदर अंदर दरपर्दा क्या कुछ कर रहे हैं। अल्लाह के कसम, उनके फराड और मक्कारी को कोई जान जाए तो कभी उनके पास नहीं जाएगा। मेरे भाइयों साथियों, इन सारी खुराफात और हराम चीज़ों के इर्तिकाब के बजाय हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कौन सी दुआएं हैं जिन्हें हम सुबह शाम पढ़ें और अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को तावीज़ गंडा शिरकिया उमूर से बचाए रखे और मक्कारों दज्जालों के फराड से
آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقید توحید پر ثابت قدم و قائم دائم رکھے اور ہر طرح کے شرک یا شرک تک لے جانے والے ہر قول و فعل سے ہر عمل و کردار سے ہمیں محفوظ رکھے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر الجزا